السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سیدی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اور بڑا فیصلہ آ گیا۔ پی ٹی آئی کے اوپر جب کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا تو ان دنوں ہر ڈسٹرکٹ کے ڈی سیز نے ایک آرڈر جاری کرنا ہوتا تھا، 3 MPO کے تحت گرفتاری ہوتی تھی۔ اسلام آباد میں بھی ڈی سی اسلام آباد نے 3 MPO کے تحت شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار خان کو گرفتار کیا تھا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے ان کی وہ گرفتاری غیر قانونی قرار دی تھی اور ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس بھی شروع ہو چکا ہے۔ جو فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا ڈی سی کے پاس اختیارات ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے گیسٹ ملک عبدالرحمان ایڈوکیٹ، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک صاحب ویلکم۔ ہماری ناظرین کو پہلے یہ بتائیے گا کہ 3 MPO ہے کیا چیز؟ شامی تھینک یو فار دا اپرچونٹی کہ جس میں تھوڑی پوزیشن ایکسپلین ہو سکے کہ ایکچولی 3 MPO کے گرد یہ ساری کنٹروورسی ہے کیا۔ سو 3 MPO ٹیکنیکلی اب عام فہم میں تو اسی نام سے جانا جاتا ہے، مگر بیسکلی دس از مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس 1960۔ یہ وہ قانون ہے جس کے تحت حفاظتی حراست میں سرکار جب مناسب سمجھے یا معروضی حالات ایسے ایگزسٹ کریں، لائک the circumstances do require for an order to be passed for somebody to be detained for a certain period of time، 15 دن 30 دن 90 دن 60 دن whatever the requisite جو ٹائم پیریڈ ہے جو بھی مناسب سمجھا جائے۔ سو یہ وہ قانون ہے بنیادی طور پہ جو کہ پہلے بھی ایگزسٹنٹ کچھ قوانین انگریز ٹائم سے رہے ہیں، برٹش راج کے ٹائم پہ رہے ہیں، جن میں حفاظتی حراست میں لوگوں کو رکھا جاتا تھا۔ جو لیٹسٹ شکل اس کی ہے وہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس کی شکل میں، جو اسلام آباد کی حد تک ویسٹ پاکستان MPO ہے اور پنجاب نے اپنے امینڈمنٹس کی اور باقی سب پروونسز میں۔ سو دس از ایگزیکٹلی 3 3 از دا ایکچوئل سیکشن جس کو ایکسرسائز کر کے پاس یہ 1960s کا جو ہے وہ قانون ہے اور اس میں سیکشن 3 کے تحت یہ ڈیٹین کر سکتے ہیں ڈی سی یا مجسٹریٹ۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور قانون جو کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کا شارٹ آرڈر تھا، انہوں نے یہ کہا کہ قانون تو وہاں پہ ڈپٹی کمشنر کو اختیار دیتے ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ اختیار ہی چاہیے ڈپٹی کمشنر یا مجسٹریٹ کا نہیں۔ اس حوالے سے ایگزیکٹلی بتائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کس بنیاد پہ کیسے آرڈر کیا آج؟ جو اگر بات ہم کریں اسپیسیفکلی اس کیس سے ریلیٹڈ جو آج میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے یا جس کا شارٹ آرڈر اناؤنس ہو گیا، اس میں کنٹروورسی تھوڑی سی مختلف تھی، ایز ان کے جو 3 MPO کے آرڈر ہیں ریگارڈنگ مسٹر شہریار افریدی یا مس شاندانہ، وہ تو چیلنج ہوئے، اور ان میں اصل پوائنٹ یہ تھا کہ whether the deputy commissioner was satisfied on the strength of the substance یا ایویڈنس اویلیبل، تو وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سمجھتی ہے کہ ایویڈنس اتنا ضرور تھا جس کے اوپر یہ آرڈرز پاس کرنے یا کیے جانے مناسب کارروائی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل کوسچن کورٹ نے یہ فریم کر دیا تھا کہ whether the deputy commissioner office itself یا چیف کمشنر آفس was authorized and within their lawful limits to pass orders under MPO itself۔ اچھا، یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ ہے کہ 1960 میں کیونکہ اس وقت اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اور ویسٹ پاکستان کا ایک پروونس تھا جس میں سب ٹیریٹری ضم تھیں، تو ویسٹ پاکستان جب ڈیزالو کیا اور 1 یونٹ کا خاتمہ اس وقت کے جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کے آرڈر سے، سو تب 1970 اور 71 میں کانسٹیٹیوشن اسلام آباد کی الگ سے ہوئی۔ اب کوشچن یہ تھا کہ اس وقت اگر ایک اتھارٹی ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ ہوا تھا اور وہ بعد میں 1990 میں آ کے چیف کمشنر آفس اسٹیبلش ہو گیا اور چیف کمشنر صاحب وہ ساری پاورز ایکسرسائز کرتے تھے، تو کیا وہ پاورز جو اس وقت کے گورنر نے، جو ویسٹ پاکستان کے گورنر تھے، وہ ور ویلڈلی ایکسرسائزڈ، اور کیا وہ پاورز اسلام آباد بننے کے بعد 1970 71 اور پھر 1980 اسپیشلی یہ پاورز آج بھی کیا اسی تناظر میں صحیح طور پہ ایکسرسائز ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ اگر وہ سوال درست ثابت ہوگا تو ہی MPO کی پاورز بھی ڈی سی صاحب ایکسرسائز کر سکیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی قرار دیا کہ یہ فیڈرل کیبنٹ کی منظوری ہونی چاہیے، اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ آج ایک اور جو شک تھا PO 18 1980s، یہ کیا قانون ہے اور اس کے مطابق کیا ہوتا ہے جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو بھی غیر قانونی قرار دیا؟ تو بیسکلی ایشو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن یہ سمجھاتا ہے کہ اسلام آباد کہ پاکستان جو ہے اٹ ول بی کمپوزڈ آف اینڈ کمپرائزڈ آف سرٹن ٹیریٹریز، جس میں پروونسز ہیں اور پھر ادر ٹیریٹریز ہیں۔ ٹیریٹریز کے بارے میں قانون یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی جب پارلیمنٹ بنانے کا اختیار رکھتی ہے تمام قوانین، اور جب تک پارلیمنٹ نہیں بناتی پریزیڈنٹ کے پاس اختیارات ہے کہ وہ گڈ گورننس کے لیے کوئی ایک آرڈر پاس کرے۔ تو اسلام آباد میں جب 70 اور پھر 80 یہ دونوں وہ ٹائمز ہیں جس وقت نیشنل اسمبلی واز ناٹ ان سیشن، میں پارلیمنٹ نہیں تھی اپنے سیشن میں،
So it was deemed appropriate کہ president صاحب ایک order pass کر دیں جس کے through یہ governance کو organize کیا جائے, maintain کیا جائے. ٹھیک ہے. So اس وقت کے president نے order دیا جس کو presidential order number 18 of 1981, یہ عام فہم میں اسلام آباد capital territory administration order تصور کیا جاتا ہے. یہ وہ order ہے جس کے through the chief commissioner office is exercising powers on behalf of the president. اب یہ بھی چیلنج تھا before court کہ whether the existence of this order is appropriate یا یہ الٹرا وائریس ہے یا انٹرا وائریس ہے. شارٹ آرڈر میں اٹ اپیئرز کہ کورٹ نے اس کو الٹرا وائریس ڈکلیئر کیا ہے آن دا ٹچ اسٹون آف کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز یا پروویژنز. اور ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا تو ریزننگ دیکھی جائے گی کہ ایکچولی انہوں نے کس طرح سے ریفرنس کیا. اچھا, ایک آؤٹ آف دا باکس ہم جا رہے ہیں, ایک یہ 3 MPO ہے یا PO18 ہے. ایک اور چیز ہم نے دیکھا ہے کہ موجودہ جو صورتحال ماضی میں گزر گیا, ماضی قریب میں, اس میں ایک 16 MPO بھی ہم نے دیکھا سنا, تو وہ کیا چیز ہے؟ 16 MPO بھی جو مینٹنس آف پبلک آرڈر آرڈیننس کی ایک شک ہے جس میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ when somebody is not to be detained merely but may be punished for certain reasons. So ایک list of offences ہیں, اگر سمجھا جائے کسی appropriate stage پہ کہ the person has committed certain offences provided by the same ordinance, تو اس کا جو ٹرائل پراپر چلے گا وہ پھر 16 MPO میں ہوگا. پنجاب میں اس کی کچھ ایکسرسائزز ہیں. اچھا, یہ جو 3 MPO ہے یا 16 MPO ہے یا PO18 ہے, اس میں اگر کوئی گرفتاری ہوتی ہے تو اس میں کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیشی کی ضرورت تو نہیں ہوتی؟ سر جہاں تک MPO کا itself 3 MPO کا تعلق ہے تو the order is very well defined, as in the Honorable Supreme Court and High Court have repeatedly given judgments, اور اس کو بڑا ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے. ایون آج کے دن میں بھی اگر کسی شخص کے خلاف 3 MPO کا آرڈر پاس ہوتا ہے which is precisely 3 subsection 1 of this ordinance, جہاں پہ section 27 میں the provincial government authorizes a deputy commissioner or a district magistrate to pass such an order. یہ آرڈر پاس ہو تو اس کے خلاف ایک ریپرزنٹیشن ہے جو پھر بورڈ کے سامنے جاتی ہے. ریپرزنٹیشن بورڈ کی اتنی کمپوزٹ ہے ایز ان دی ججز آف دی آنریبل ہائی کورٹس آر پارٹ آف دا سیم بورڈ, جنہوں نے پھر یہ اسرٹین کرنا ہے کہ ویدر دا آرڈر پاسڈ واز جسٹیفائڈ اور ناٹ. سو ہے یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ان اے وے کہ اس کی ریپرزنٹیشن ہے, اور پھر اس کو اس کے بعد دوبارہ کورٹس میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. سو کہ ایسا آرڈر نہیں ہے کہ جس کو کورٹس میں نہ لایا جا سکے یا پھر دوبارہ سے جوڈیشل ریویو نہ کیا جا سکے. اچھا ملک صاحب, ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 MPO کے اس اختیارات کو ختم کر دیے ڈی سی کے پاس ہونے سے یا مجسٹریٹ کے پاس ہونے سے, ساتھ ہی PO18 1980s کا بھی وہ کر دیا, تو یہ جو اختیارات ہے کیا یہ صرف اسلام آباد کی حد تک ہوگی یا اس کو کہیں اور امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ ویسے جورسڈکشنلی تو اسلام آباد ہی ہے, لیکن سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹس میں جب کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے تو سپریم کورٹ سندھ ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, بلوچستان ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ کی کچھ ججمنٹس جو ہے نا ان کا سہارا لے کے اس پہ آرگومنٹس کرتے ہیں, اور ٹو سم ایکسٹینٹ اسی ججمنٹ کو لے کے ریلیف ملتا ہے. تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس ججمنٹ کے بعد 3 MPO کے اگینسٹ اگر کوئی کسی اور کورٹ میں کیس جاتے ہیں کسی اور ہائی کورٹ میں, تو اس کے جو اثرات ہیں وہ مل سکتے ہیں وہاں پہ؟ بالکل اس حد تک تو کوئی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ دس ججمنٹ ول بی ڈسکسڈ اینڈ اٹ ول ہیو فار ریچنگ امپلیکیشنز, ایز ان اس کا جو ریویو ہے اکیڈیمک وہ بھی آج سے ہی لکھا جانا شروع ہو گیا ہے میڈیا سرکلز میں, اور جو لٹری سرکلز میں بے تحاشا ججمنٹ پہلے بھی ڈسکس ہوتی رہی ان اینٹیسپیشن. سندھ ہائی کورٹ کی حد تک آئی کین کنفرم دیٹ آئی واز اپیئرنگ آن بہاف آف دا گورنمنٹ, اور ہم نے اس وقت وائریز آف دا MPO جو سندھ میں ہے اس کو بڑا سکسیسفلی ڈیفینڈ کیا, اور سندھ ہائی کورٹ از پلیز ٹو پاس این آرڈر جہاں پہ انہوں نے سمجھا کہ یہ ٹھیک آرڈر. سو اسلام آباد اسپیسیفک ابھی ایک آرڈر ہے, ضرور اس کو ڈسکس کریں گے مختلف ہائی کورٹس میں, جہاں جہاں MPO از انڈر ڈسکشن ریفرنس ضرور اس کا جائے گا, مگر ڈیپینڈز آف کورس کہ فائنلی اف اٹ ریچز آل دی وے اپ ٹو سپریم کورٹ, and what the Supreme Court decides is going to be the final word on the subject. آخری ایک اور سوال پوچھوں گا, معذرت میں نے کہا آخری سوال, لیکن شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار خان, اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو اس کو بہت پہلے جو ہے ان کے رہائی کے احکامات جاری کر دیے تھے انٹرم آرڈر کے تھرو. اب اگر یہ ججمنٹ بھی آ گئی, حالانکہ اس کیس میں کنٹمپٹ بھی ہے اگینسٹ DC اور SSP SP SHO یہ بھی انوالو ہے, تو اس کیس کے اثرات جو ہے کوئی جو کنکلوژن ہے یا فائنڈنگ ہے وہ ان دونوں پٹیشنر کے حد تک کہاں تک پاسبل ہے ان اے گڈ وے؟ جہاں تک کنٹمپٹ کا ایشو ہے وہ تو آئی بلیو دیٹس اے سیپریٹ کیس, کیونکہ اس کے کانٹورز مختلف ہیں, اس کی لائن اینڈ لینتھ ہی کمپلیٹلی ڈفرنٹ.
سو اس آرڈر سے ان کے اوپر کوئی اثرات مرتب نہیں ہونے چاہیے. although گڈ کانشنس میں اور پراپرائٹی ڈیمانڈ یہ کرتی ہے کہ کورٹ ہیز پاسڈ این آرڈر, سو اس کا کسی بھی طرح سے مزید سائلین پہ افیکٹ نہیں آنا چاہیے. ہم امید بھی یہی کرتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوگا نہیں. کمپلیٹلی ڈفرنٹ کیس. جو لوگ پٹیشنرز ہیں اس کے لیے کیا اثرات؟ ان کی حد تک تو سیٹلڈ. انٹرم آرڈر نے پہلے ہی گورنمنٹ کا سٹانس کچھ ٹائم سے یہ تھا کہ گورنمنٹ کورٹ کا جو وہ آرڈر ہے جو انٹرم آرڈر ہے اس نے فائنلی اس کیس کی اسٹیٹ ہی ڈیسائیڈ کر دی ہوئی ہے. So it was for all practical purposes a decided case کہ ان کے خلاف ایم پی او ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا, so no further کاروائی. اب کیونکہ آج کے آرڈر میں it is believed and it appears کہ انہوں نے ultimately 3 MPO یا itself the West Pakistan Maintenance of Public Order Ordinance itself ہی اس کو الٹرا وائز اگر ڈیسائیڈ کر دیا ہے, جب وہ ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا اس کی ریزننگ میں دیکھیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ کوئی اس قسم کا آرڈر ایٹ لیسٹ پٹیشنرز کی حد تک کرنٹ فیلڈ آ سکتا ہے. تھینک یو ملک صاحب. جی ناظرین, اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جو 3 MPO کا آرڈر ہے, ویسے یہ 1960s کا ہے, لیکن جو پچھلے 1 سے 1.5 سال کے دوران جو ایک اسپیسیفکلی ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور ان کے جو لیڈرشپ کو گرفتاریاں تھی, تو وہ ہم دیکھ ہی رہے ہوتے تھے کہ 3 MPO کے تحت گرفتاریاں پورے ملک بھر میں ہوئی تھی. تو اس 3 MPO کی حد تک شاندانہ گلزار خان اور شہریار افریدی کی جو گرفتاریاں تھی وہ چیلنج کی گئی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو پہلے رہا کر دیا تھا اور آج وہ 3 MPO کے جو اختیارات ہیں کمشنر اور مجسٹریٹ کے ساتھ وہ بھی غیر قانونی قرار دیے. ڈیٹیل ججمنٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کیا ڈسکس کرتے ہیں وہ سارا کچھ جیسی ڈیٹیل ججمنٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.